للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر بدل دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم حسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم اللہ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے راستے پر نکلتے ہیں تو ہماری زندگی اور مشکل ہو جاتی ہے۔ اور آپ کا یہ سوچنا کہ کچھ حد تک صحیح بھی ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہوتے، شیطان کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہوتے، تو ہماری زندگی پرسکون ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کی اطاعت کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور شیطان کی راہیں چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو شیطان اتنی آسانی سے ہمیں چھوڑ دے گا اور ہمیں کہے گا ہاں جاؤ اور اللہ کی اطاعت کر لو، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو ہمارا دشمن کہا ہے، اسے ہمارا کھلا دشمن کہا ہے، تو کچھ تو ہوگا نا، وہ ہمارا دشمن ہے تو اس کا مطلب وہ ہمارا دشمن ہے۔ جب کوئی دشمن ہمارا ہوتا ہے تو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں تب ہماری زندگی بہت پرسکون ہوتی ہے۔ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی اطاعت کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، پہلے ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہوتے، پہلے ہم شیطان کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نفس کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، اور اب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی بندی بنیں گی، میں اللہ کی بندی بنوں گی، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری زندگی میں امتحانات نہ آئیں، مشکلات نہ آئیں، ٹیسٹ نہ آئیں۔ کیا جنت میں جانا اتنا ایزی ہے؟ کیا اللہ کی رضا کو پانا اتنا آسان ہے؟ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے گی تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہ کریں، اور ضروری ہے کہ آپ مشکل حالات میں اللہ کی مدد مانگتی رہیں اور ڈٹی رہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ اور اب جس کا جتنا ایمان ہوگا اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ اس پر مشکل ڈالیں گے، مطلب اس کے اوپر ٹیسٹ ڈالیں گے، اس کے مطابق ہی اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ آپ کا ایمان کمزور ہے تو آپ کے ایمان کے مطابق ہی آپ کو ٹیسٹ دیا جائے گا۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے اور آپ مضبوط انسان ہیں، مضبوط مومن ہیں، تو اس کے مطابق ہی آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ آپ کے ایمان کے مطابق ہی آپ کے اوپر مشکل حالات آئیں گے یا ٹیسٹ آئیں گے، اور مشکلات ہم کو پریشان کرنے کے لیے نہیں آتی بلکہ ہمارا لیول اپ گریڈ کرنے کے لیے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم ٹیسٹ دیتے ہیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ہمارے ایگزامس ہوتے ہیں تو وہ ایگزامس ہمیں اگلی کلاس میں پروموٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے ایگزام نہیں دینے تو ہم اسی کلاس میں رہیں گے، ہمارا لیول اپ گریڈ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی جب ہمیں ٹیسٹ دیتے ہیں تو ہمارے لیول کو، ہمارے
ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہم پر مشکلات ڈالتے ہیں تاکہ ہمارا لیول اپ گریڈ ہو، اور مشکلات ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کو ٹیسٹ دیتی ہے۔ اب وہ سیکنڈ کلاس کے بچے کو 10th کلاس کے بچے کا ٹیسٹ نہیں دے گی، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ بچہ، اس کی کیپیسٹی اتنی ہی ہے کہ وہ سیکنڈ کلاس کے اپنی کلاس کا ٹیسٹ سالو کرے، نہ کہ اپنے سے بڑے لیول کے بچے کا ٹیسٹ سالو کرے۔ وہ بچہ اگر اس کو دے بھی دیا 10th کلاس کا پیپر، تو وہ نہیں سالو کر پائے گا، کیونکہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہماری کیپیسٹی کے مطابق ہی ٹیسٹ دیتے ہیں، ہمیں امتحان دیتے ہیں تاکہ ہم اس پہ بیسٹ پرفارم کریں اور اللہ تعالیٰ ہمارا لیول اپ گریڈ کر دیں۔ اس لیے یہ جو پردہ ہے، یہ جو اللہ نے آپ کو اپنا رنگ عطا کیا ہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑنا، اس کو کبھی نہیں اتارنا۔ کیا اللہ کا رنگ اتنا ہلکا ہے، اتنا پھیکا ہے کہ آپ اس کو اتار دیں دنیا کے لیے، کچھ لائکس کے لیے، کچھ لوگوں کی تعریف کے لیے؟ پردہ کیا ہے تو یہ آخری سانس تک کرنا ہے، قبر تک کرنا ہے، یہ آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں جائے۔ اور ایک بات، آپ نے اور میں نے ایسا بننا ہے کہ جن لوگوں نے پردہ اتار دیا ہے کسی بھی وجہ سے، وہ دوبارہ پردہ کرنا شروع کر دیں، آپ کو دیکھ کر وہ دوبارہ سے پردے کی طرف آئیں۔ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والی بن جائیں، تاکہ قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں اور کہیں کہ میں نے آپ کی وجہ سے پردہ کیا، اپنے اللہ سے کہیں کہ میں نے تمہاری وجہ سے پردہ کیا، اپنے رب کو پہچانا تمہاری وجہ سے اور پردہ کر لیا۔ ہمارے لیے کتنی سعادت کی بات ہوگی اس دن، جس دن ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، اس دن کوئی نیکی دینے والا نہیں ہوگا، ہم ایک ایک نیکی کے محتاج ہوں گے۔ تو اس دن کوئی آ کے ہمیں یہ کہے کہ آپ کی وجہ سے ہم نے اللہ کو پہچانا، آپ کی وجہ سے ہم نے پردہ کیا، تو ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ آپ کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوگی۔ امیجن کریں نا کہ قیامت والے دن کوئی آیا اور آپ کو کہے کہ میں اپنی بات کرتی ہوں، مجھے کہے کہ عرشیہ میں نے تمہاری وجہ سے، میں نے آپ کی وجہ سے پردہ کیا تھا، آپ کی وجہ سے اپنے رب کو پہچانا تھا، قرآن کے ساتھ جڑی تھی، تو میں کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ مجھے کوئی آ کر کہے۔ اس لیے خود بھی پردہ کرتی رہنا ہے اور ڈٹی رہنا ہے۔ مشکلات، پریشانیاں آتی ہیں زندگی میں، زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اللہ کے رنگ کو، اللہ کی اطاعت کو اپنے سے الگ نہیں کرنا، اور دوسروں کو بھی اس طرف موٹیویٹ کرنا ہے تاکہ وہ بھی اللہ کے رنگ میں ڈھل جائیں۔ جب ہم اللہ کے رنگ کو اپنا لیتے ہیں اور دنیا کے رنگوں کو ٹھوکر مارتے ہیں تو شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم یہ اتار دیں، اور وہ روز کوشش کرتا ہے، وہ آخر سانس تک کوشش کرے گا کہ آپ اللہ کی بندی جو بننے کی کوشش کر رہی ہیں، اس کو اتار کے پھینکیں اور میری اطاعت کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور آخری سانس تک اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور دنیا کے رنگوں کے لیے اپنے اس رنگ کو قربان نہیں کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔